کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی ایران نے دیکھا کہ امریکہ نے ہمارے بحری جہازوں پر حملہ کیا تو ایران نے بھی میزائلوں کے ذریعہ سے، ڈرونز کے ذریعہ سے اپنے ڈرونز اڑا دیے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعہ سے امریکہ کے 3 جنگی بحری جہازوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ یہ ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ تھا جو امریکہ پر ہوا، اور یہ عرب کی 10,000 فوج اتنی زیادہ ہے کہ اتنی تو پورے مدینہ منورہ شہر کے اندر رہنے والی عوام کی تعداد بھی نہیں، اور یہ عرب کی 10,000 فوج اتنی زیادہ ہے کہ اتنی تو پورے مدینہ منورہ شہر کے اندر رہنے والی عوام کی تعداد بھی نہیں، یعنی مدینہ منورہ کی پوری عوام سے بھی زیادہ، یہ پوری عوام سے بھی بڑی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، سر نہیں جھکایا، خوف زدہ ہوئے، دل کے اندر ہوئے، اپنے اس خوف کو دشمنوں کے سامنے زہر نہیں ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان کے دل ان کے حلق کو آ چکے تھے، اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بڑی خوفناک اطلاع یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے درمیان 6 دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے کس نے کیے؟ امریکہ کی طرف سے کیے گئے۔ ایران نے بھی امریکہ کے 3 جنگی بحری جہازوں پر حملہ کر دیا اور ان کو مار بھگایا، اور ایران نے امریکہ کا کافی بڑا نقصان کر دیا۔ جب بحری جہازوں میں ٹینکر ایران کے آبنائے ہرمز کی طرف جا رہے تھے، ایران کی طرف جا رہے تھے، تو ایران کی جاسک نامی بندرگاہ کے قریب امریکہ نے حملہ کر دیا تاکہ امریکہ ایران کو اپنا تیل بیچنے سے روک سکے اور اپنی قیمتی اشیاء بیچنے سے روک سکے۔ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی ایران نے دیکھا کہ امریکہ نے ہمارے بحری جہازوں پر حملہ کیا تو ایران نے بھی میزائلوں کے ذریعہ سے، ڈرونز کے ذریعہ سے اپنے ڈرونز اڑا دیے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعہ سے امریکہ کے 3 جنگی بحری جہازوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ یہ ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ تھا جو امریکہ پر ہوا۔ جیسے امریکہ نے ایران کے بحری جہازوں پر حملہ کیا تو ایران نے اس حملے کو اپنے اوپر حملہ قرار دیا، اور اسی لیے ایران نے کہا ہم نے امریکہ کے حملے کا جواب دیا ہے۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ نے ایران پر، ایران کے آبنائے ہرمز پر کئی فضائی حملے کیے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا یہ ہماری طرف سے جنگ بندی کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور ایران کے درمیان میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ہم نے جنگ بندی کو ختم نہیں کیا، اور جنگ بندی کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ یہ تو ہم نے ایک کھیل کھیلا ہے، یعنی کہ امریکی صدر ٹرمپ اس حملے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہم ایران کو خوف زدہ کر دیں، ایران کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیں، اقتصادی طور پر اس کو کمزور کر کے اور مختلف حملے کر کے، کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہماری دھمکیوں سے ڈر جائے اور دنیا اس بات کو دیکھے ہم ایران کے مقابلے میں جنگ جیت چکے ہیں۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق کہ ایران کے اندر 75% میزائل، 75% ان کا اسلحہ اور ڈرونز باقی ہے، جو انہوں نے جنگ کے اندر استعمال کیا وہ 30% سے بھی کم ہے، یعنی 25% اپنا اسلحہ ضائع کیا، اپنا اسلحہ استعمال کیا۔ ابھی تک ایران کے پاس اتنی پاور موجود ہے، اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے ایران کے جو ڈرونز اور میزائل لانچرز تباہ ہوئے ہیں
ایران نے ان کی مرمت دوبارہ کر لی، اپنے اسلحہ کو دوبارہ تیار کر لیا۔ ایران کے لوگ، ایران کے انجینئرز اور سائنسدان رات دن ایک کر کے اپنا اسلحہ تیار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اگرچہ چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے باوجود کسی سے اسلحہ خریدتا نہیں ہے، وہ اپنا اسلحہ خود بناتا ہے۔ امریکہ کے اندر سروے کیا گیا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ 63% امریکی عوام امریکی صدر کے خلاف ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے 30% لوگ امریکی صدر ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کہ امریکہ کے اندر پٹرول کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں امریکہ کے اندر دھڑا دھڑ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پوری عوام ناراض ہے، حتیٰ کہ امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی صدر سے ناراض ہیں کہ خام خواہ امریکہ کو اس صدر نے ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹا ہے، اور اسی طرح ساری دنیا اس جنگ سے پریشان ہے۔ ساری دنیا امریکہ کے مخالف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ امریکہ کی اس جنگ کی وجہ سے ساری دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے، خاص طور پر خلیجی ممالک بہت زیادہ متاثر ہو رہے۔ خام خواہ امریکی صدر نے پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر گھسیٹ دیا۔ اب تو امت مسلمہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کے پاس کوئی ایسا دفاعی نظام نہیں ہے، میزائلوں کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے جو پوری دنیا کے پاس نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے پاس، خاص طور پر پاکستان کے پاس موجود ہے۔ امریکہ کے آج تک کھوکھلے دعوے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی اسلحہ ہے، ہمارے پاس اتنی دفاعی نظام، میزائلوں کا قوی نظام موجود ہے، طاقتور نظام موجود ہے، جو پوری دنیا میں سے کسی ملک کے پاس بھی نہیں۔ یہ کھوکھلے دعوے ہیں، آج پوری دنیا جان چکی ہے، پوری امت مسلمہ اس بات کو باور کر چکی ہے، اس بات کو پہچان چکی ہے، معلوم کر چکی ہے کہ امریکہ کے پاس اتنا بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ اگر اتنی میزائلوں کا طاقتور نظام امریکہ کے پاس ہوتا تو اب تک کئی مہینوں سے جنگ چل رہی ہے، ایران پر حملہ کر کے ایران کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر چکا ہوتا، اور ایران کے خلاف جو اس نے جنگ شروع کی ہے اس میں اس کو فتح مل چکی ہوتی۔ دنیا میں ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ نے دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، اس کے مقابلے میں فتح حاصل نہ کر سکا، تو پوری امت مسلمہ کے سامنے امریکہ کیسے ٹک سکے گا؟ امریکہ کیسے ٹھہر سکے گا؟ اب تو امت مسلمہ کو سمجھ لینا چاہیے، اب تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ کشمیر کے اندر عوام پس رہی ہے، اب تو پاکستان کو چاہیے، پاکستانی فوج کو چاہیے کہ ہندوستان سے اپنا حق وصول کرے۔ کشمیری عوام پر ہندوستان جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اب تو وہ ظلم و ستم ختم کرانا چاہیے، اپنے کشمیر کو آزاد کرانا چاہیے۔ اب تو امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور فلسطین کو فتح کرنا چاہیے، فلسطینی مسلمانوں کو آزاد کرانا چاہیے۔ جو اے دن فلسطینی مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام کو روکنا چاہیے اور اپنا بدلہ لینا چاہیے۔ اب تو امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، کبھی مسلمانوں نے سر نہیں جھکایا، کبھی مسلمان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی مسلمان خوف زدہ نہیں ہوئے۔ غزوہ خندق کو دیکھیں، عرب کے 10,000 فوج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے، مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر چکی ہے۔ اور یہ عرب کی 10,000 فوج اتنی زیادہ ہے کہ اتنی تو پورے مدینہ منورہ شہر کے اندر رہنے والی عوام کی تعداد بھی نہیں، پوری عوام سے بھی بڑی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، سر نہیں جھکایا، خوف زدہ ہوئے، دل کے اندر ہوئے۔
اپنے اس خوف کو دشمنوں کے سامنے زہر نہیں ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان کے دل ان کے حلق کو آ چکے تھے، اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہے، بہادر بنے رہے اور کفریہ طاقتوں کو دکھایا ہم کوئی کمزور نہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ بالآخر صحابہ اکرام نے کفریہ طاقتوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پورا مدینہ منورہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، صرف ایک راستہ تھا جس راستے سے کافروں کی فوج نے آ کر حملہ کرنا تھا، اس راستے پر مسلمانوں نے خندق کھود دی۔ اب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں بچا۔ ابو سفیان یہ عزم کر کے آیا تھا، 10,000 کا لشکر لے کر پہنچا، عزم کر کے آیا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں گے اور سارے مسلمانوں کو ختم کریں گے اور پورے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیں گے۔ جب یہ دیکھا مسلمانوں نے خندق کھود دی ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں، کئی دنوں تک ابو سفیان نے اپنے لشکر کے ذریعہ سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک سازش کی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی لوگ رہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ان یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ یہودی لوگ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کی عورتوں، مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ جب مسلمانوں کے گھروں پر حملہ شروع ہوگا تو یہ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف بھاگیں گے۔ ابو سفیان کا یہ منصوبہ کامیاب ہونے ہی والا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی فوج کے اندر تھے، مسلمان تھے، کسی کو علم نہیں تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں ایسا مسلمان ہوں کہ میرے ایمان کا، میرے اسلام کا کسی کو علم نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں ابو سفیان اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو ختم کر دوں، ان کو ایک دوسرے کے مخالف کر دوں۔ تو اس صحابی نے جا کر ابو سفیان سے کہا، یہ یہودی لوگ جن سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں آپ پر اعتماد نہیں کرتے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا ہے، جیسے ہی آپ ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ یہودی لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں بطور ضمانت کے اپنے اہم افراد دیں، اہم لوگ دیں، اہم جنگجو دیں، اور یہ جنگجو تم سے وصول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، اور ادھر یہودیوں سے جا کر کہا، یہ قریش کے لوگ، یہ تو باہر کے لوگ، جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو مستقل یہی رہنے والے، آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کا خاتمہ کر دیں گے یہ مسلمان، لہذا آپ ابو سفیان سے معاہدہ کبھی نہ کرنا، وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے ان دو کے درمیان، ابو سفیان اور یہودیوں کے درمیان میں معاہدہ ٹوٹ گیا، انہوں نے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پریشان ہونے سے بچا لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب تو امت مسلمہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کفر طاقتوں کے پاس کھوکھلے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جس طاقت کے ذریعہ سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ جو کفریہ طاقتیں جو دنیا کی سپر پاور کہلاتی ہیں، وہ دنیا کے چھوٹے سے ملک ایران کا مقابلہ نہیں کر سکے، پوری امت مسلمہ کا مقابلہ کیا کریں؟ خدا کے لیے امت مسلمہ کے لوگ کھڑے ہوں، کفریہ طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں، اپنا حق وصول کریں، اپنے بھائیوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، فلسطینی مسلمانوں کے حق میں، کشمیری مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوں اور کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، کفریہ طاقتیں پسپا ہوں گی، شکست کھائیں گی اور مسلمانوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔